یہ پروگرام امریکن پاکستانی پبلک افیئرز کمیٹی کے تعاون سے پیش کیا جا رہا ہے۔ امریکی سیاست میں پاکستانیوں کی شمولیت کی خواہاں تنظیم APPAC۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم وصلو علیہ۔ وائس آف ساؤتھ ایشیا کی رمضان ٹرانسمیشن کے ساتھ میں ہوں آسمہ بطول۔ بحمدہ تعالی آج کے تیسرے روزے کے ساتھ، عشرۂ رحمت کے ساتھ، برکتوں رحمتوں والے اس عشرے کے ساتھ ہم حاضر خدمت ہیں۔ آج کا تیسرا روزہ ہمارا یقیناً آپ سب کے علم میں ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری صاحبزادی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی مناسبت سے ہے، تو ہم آج ان کی سیرت کے حوالے سے چند باتیں گفتگو میں لائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی اس صاحبزادی سے سب سے زیادہ محبت فرماتے ہیں، اور یہ مبارک، عظیم اور بالخصوص خواتین کے لیے رول ماڈل کی حیثیت رکھتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جنت کی خواتین کی سردار ہیں۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد میں سب سے پیاری، سب سے چہیتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں۔ اگر ہم ان کی بات، ان کے نام کے شان کے حوالے سے بات بیان کریں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اس کا نام فاطمہ رکھا، اور فاطمہ نام رکھنے کی وجہ تسمیہ یہ بیان فرمائی کہ اللہ رب العزت نے فاطمہ کو اور فاطمہ سے محبت رکھنے والوں کو جہنم کی آگ سے آزاد فرما دیا۔ یعنی جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس چہیتی بیٹی سے، اس شہزادی سے، اس صاحبزادی سے محبت کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو آزاد کر دیتا ہے جہنم کی آگ سے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ تحقیق میں نے اس بیٹی کا نام فاطمہ اس لیے رکھا کہ اللہ نے اس کو اور اس کے چاہنے والوں کو جہنم کے عذاب سے آزاد فرما دیا۔ اسی طرح آپ دیکھیں تو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے خوبصورت القاب بھی ہیں۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے کئی خوبصورت القاب ہیں، جن میں پہلا لقب زہرا ہے، اور زہرا کا معنی ہے کلی، اور کلی یعنی خوبصورت کلی۔ اسی طرح سیدہ سیرت و صورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشابہ تھیں۔ یعنی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حوالے سے آتا ہے کہ وہ سیرت و صورت دونوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے زیادہ مشابہ تھیں۔ اسی طرح آتا ہے کہ جیسے کانت القمری لیلۃ البدر، یعنی وہ ایسے تھیں جیسے 14ویں رات کا چاند۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مشابہت ہوتی تھی، ان کی وہ مشابہت رکھتی تھیں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے کسی کو نہیں دیکھا جو اٹھنے بیٹھنے، گفتگو کے انداز میں، نشست و برخاست میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشابہ ہو، لیکن سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہر چیز میں سب سے زیادہ مشابہت رکھا کرتی تھیں۔ یعنی ان کے حوالے سے بقول شاعر کہ سیدہ زاہدہ طیبہ طاہرہ، سیدہ زاہدہ طیبہ طاہرہ، یعنی خاتون جنت پہ لاکھوں سلام۔ پھر سیدہ کی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت دیکھیے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسلام کے اوائل دور میں کعبۃ اللہ میں نماز ادا فرما رہے ہیں، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا فرما رہے ہیں تو کعبہ کے ارد گرد کفار و مشرکین کا ہجوم ہے کہ ایک مشرک، ایک قریش کا ایک شخص عتبہ بن معیط وہ آتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سجدے کی حالت میں ہیں
تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کاندھے مبارک پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اونٹ کی اوجڑی رکھ جاتا ہے، اور جیسے ہی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کی خبر ہوتی ہے، وہ دوڑتی ہوئی جاتی ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر سے وہ اوجڑی گرا دیتی ہیں اور عتبہ بن معید کو بددعا دیتی ہیں۔ اسی طرح حدیث مبارکہ میں آتا ہے، روایات میں آتا ہے کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک مرتبہ پتہ چلتا ہے کہ ان کے کریم آقا، ان کے پیارے والد گرامی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شدید زخمی ہیں۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھاگتی ہوئی جاتی ہیں، پریشانی کے عالم میں جاتی ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو شدید لہولہان ہیں، شدید زخمی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مرہم پٹی کرتی ہیں۔ اسی طرح اگر ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس پیاری صاحبزادی کے حوالے سے آگے بات کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سیدہ کا نکاح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے منسوب فرمایا، اور وہ فرماتے ہیں کہ یہ نکاح اللہ کے حکم سے ہے، اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ نہایت مختصر جہیز دیتے ہیں، جس میں ایک چٹائی ہے، ایک چادر ہے، ایک چکی ہے اور دیگر کچھ چیزیں ہیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پیاری دختر کے حوالے سے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حکم رسول پر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے کر گیا تو میں نے دیکھا کہ حسنین کریمین کو وہ جھولا جھلا رہی ہیں اور ایک ہاتھ سے وہ چکی پیس رہی ہیں، اور ان کے لبوں پر تلاوت کلام پاک ہے، یعنی ہر وقت جب ان کو موقع ملتا تو وہ اللہ کی یاد میں رہتی اور تلاوت کلام پاک، کلام رحمان فرماتی رہتی تھیں۔ اور اسی طرح ایک مرتبہ ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کسی کام سے گئی تو میں نے دیکھا کہ رمضان کے دن ہیں اور سخت گرمی ہے، اور اس گرمی کی وجہ سے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سو رہی ہیں، لیکن جب وہ آرام فرما رہی ہیں تو حسنین کریمین کا جھولا بھی مستقل ہل رہا ہے، یعنی وہ گہوارے میں ہیں اور جھولا بھی ہل رہا ہے اور چکی بھی چل رہی ہے۔ تو جب انہوں نے یہ معاملہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا تو حضور نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے فرشتوں کو حکم فرمایا کہ وہ فاطمہ کی جگہ پر ان کی ڈیوٹی کو سر انجام دیں، یعنی اللہ رب العزت بھی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بے انتہا محبت فرماتا ہے۔ اسی طرح ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری صاحبزادی سے حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ اے فاطمہ، پانی بھرتے بھرتے میرا سینہ تھک گیا ہے اور میں نقاہت کا شکار ہو گیا ہوں، تو آپ اپنے بابا جانی سے کہیے کہ ان کے پاس کئی غلام ہیں، ان کئی غلاموں میں سے ایک غلام ہمیں عنایت فرمائیں۔ تو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ہاں، میں بھی روزمرہ کا کام کاج کر کے اور چکی چلا چلا کر میرے ہاتھوں میں بھی چھالے پڑ گئے ہیں، تو میں بابا جان سے کہتی ہوں کہ وہ ہمیں ایک غلام مرحمت فرمائیں۔ تو جب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچتی ہیں، وہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں تھے، تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے اپنا پورا معاملہ ڈسکس کرتی ہیں، ان کو بتا کر آتی ہیں اپنا معاملہ، اور پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس تشریف لاتے ہیں، ان سے وہ پوچھتے ہیں کہ کیا فاطمہ آئی تھیں؟ جب وہ پورا معاملہ بیان کرتی ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، تو قربان جائیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوراً اپنی پیاری شہزادی کی طرف، صاحبزادی کی طرف تشریف لے کر جاتے ہیں اور ان سے فرماتے ہیں کہ فاطمہ، کیا میں تمہیں ملازمہ سے بہتر کوئی ایک عمل بتا دیتا ہوں جو تمہارے لیے باعث برکت ہوگا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے فاطمہ، جب تم اپنے بستر پر لیٹو تو تم 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھو، جسے ہم تسبیح فاطمہ کہتے ہیں۔ اسی کے نام سے آج ہم ہر نماز کے بعد، دن میں 5 مرتبہ نماز ادا کرتے ہیں، تو ہر نماز کے بعد ہم تسبیح فاطمہ کو پڑھتے ہیں، اس کو ادا کرتے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا کہ آپ بستر پر لیٹنے سے پہلے آپ 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر کی تسبیح کیا کریں، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کلام کی، اس عمل مبارک کی برکت سے آپ کا وہ کام آسان ہو جائے گا اور آپ کی تھکن بھی جاتی رہے گی۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں آئے تو دیکھا کہ وہ کئی دنوں سے فاقے میں تھیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا فرمائی کہ اے اللہ، تو رزق نازل فرما، جس طرح تو نے
مریم بنت عمران کو نازل فرمایا، اور پھر سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کرتے ہیں کہ فاطمہ آپ باورچی خانے میں جائیے اور جو کوئی چیز کھانے کی ہے آپ اسے لے آئیے۔ اور جب وہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ باورچی خانے میں جاتی ہیں تو وہاں وہ دیکھتی ہیں کہ ایک طباق میں بڑا بھنا ہوا گوشت خوبصورت طریقے سے سجا ہوا رکھا ہے، اور آپ وہ لے کر آتی ہیں حضور کی بارگاہ میں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے فاطمہ آپ خود بھی اسے تناول فرمائیں اور حضرت امام حسنین کریمین کو بھی یہ دیں اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو بھی یہ عنایت فرمائیں۔ اسی طرح سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک خوبصورت صفت یہ بھی ہے کہ وہ غریبوں کی معاونت فرماتی ہیں، وہ غریبوں کی مدد کرتی ہیں، ان کی حاجت روائی کرتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خوبصورت صاحبزادی ہیں، ان کے حوالے سے آتا ہے کہ ایک دن ایک فقیر سیدہ فاطمہ کے دروازے پر آیا اور اس نے صدا دی کہ میرے پاس کپڑے نہیں ہیں، مجھے کوئی کپڑے عنایت فرما دیں۔ تو سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یکدم خیال آتا ہے کہ میرے پاس ایک قمیض ہے جو پرانی ہو چکی ہے، تو وہ میں اس فقیر کو دے دیتی ہوں۔ لیکن یکدم دوسرا خیال آتا ہے اور اللہ رب العزت کا یہ فرمان انہیں یاد آتا ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں سورہ آل عمران میں فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ تم نیکی تک اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ تم اپنی محبوب چیزوں کو، اپنی پیاری چیزوں کو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں خرچ نہ کر دو۔ تو فوراً وہ جاتی ہیں، جو ان کے پاس نیا قمیض رکھا ہے وہ اٹھاتی ہیں اور اس فقیر کو دے دیتی ہیں۔ اسی طرح سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے آتا ہے کہ ایک دن ان کی پوری فیملی نے، یعنی حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے، حضرت امام حسن و حسین نے کھانا تناول فرما لیا، لیکن سیدہ فاطمہ نے بھی کھانا تناول نہیں فرمایا تھا کہ ایک فقیر ان کے دروازے پر آیا اور اس نے صدا لگائی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی، میں 2 دن سے بھوکا ہوں، مجھے کچھ نہ کچھ کھانا عنایت فرمائیں۔ تو قربان جائیں سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت پر، ان کی اعانت پر قربان جائیں کہ انہوں نے حضرت امام حسن سے فرمایا کہ میرے حصے کا جو کھانا ہے آپ وہ اس فقیر کو دے آئیے۔ حضرت امام حسن فرماتے ہیں کہ اماں جان، والدہ جان، آپ نے خود کچھ نہیں کھایا۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں امام حسن سے کہ میں نے تو 1 وقت کا کھانا نہیں کھایا، لیکن وہ فقیر 2 وقت سے بھوکا ہے، تو آپ جائیں اور اسے یہ کھانا دے دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی کی اس خوبصورت بات سے ہمیں یہ سبق سیکھنا چاہیے کہ ہمارے پاس جو ہماری پیاری چیزیں ہیں، ہمارے پاس جو ہماری ضرورت سے زائد چیزیں ہیں، ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ وہ ہم اللہ کی راہ میں قربان کر دیں۔ صرف وہ چیزیں نہیں جو ہم استعمال کر چکے ہیں اور پرانی ہو چکی ہیں، بلکہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہمیں وہ چیز دینی چاہیے جو ہمیں محبوب ہو، جس چیز کی ہم قربانی دیں گے، اللہ پاک کی بارگاہ میں خرچ کریں گے، تو یقیناً اللہ رب العزت اس کے بدلے میں ہمیں 1000 اجر عطا فرمائے گا اور نیکیاں عطا فرمائے گا۔ اسی طرح اگر ہم بات کریں سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پردے کے حوالے سے، تو جو سیدہ کا پردہ ہے، سیدہ فرماتی ہیں حضور نے ایک مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجلس میں پوچھا کہ یہ بتائیے کہ عورت کے لیے سب سے بہتر چیز کیا ہے؟ تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ فوراً مجلس سے اٹھے اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں گئے اور ان سے پوچھا کہ آپ بتائیں کہ خواتین کے لیے، عورت کے لیے سب سے بہترین چیز کیا ہے؟ تو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کوئی خاتون کسی غیر مرد کی طرف نہ دیکھے، یہ اس کے لیے بہتر ہے، اور کوئی غیر مرد کسی خاتون کی طرف نہ دیکھے، یہ اس کے لیے بہتر ہے۔ جب وہ جاتے ہیں اور حضور کی بارگاہ میں سیدہ کا یہ بیان ارشاد فرماتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے مبارک پر مسکراہٹ آ جاتی ہے اور حضور فرماتے ہیں الفاطمۃ بضعۃ منی، کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ یعنی حضور کو یہ محسوس ہو جاتا ہے، یعنی حضور کی خود یہ تربیت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنا یہ اسوہ حسنہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود وہ بہت زیادہ باپردہ ہیں، باحیا ہیں، ایک کنواری لڑکی سے بھی زیادہ باحیا ہیں۔ تو چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صاحبزادی ہیں، اس لیے ان کے اندر بھی پردے کا احترام پایا جاتا ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ ہیں،
ان کے ساتھ تشریف فرماتیں تو وہ ان سے گفتگو کر رہی تھیں کہ مجھے یہ طریقہ بالکل بھی پسند نہیں کہ جو آج کل جنازوں کا ہوتا ہے، یعنی جنازوں کو لے کر جایا جاتا ہے تو خاص پتہ چلتا ہے کہ آیا یہ جنازہ مرد کا ہے یا پھر عورت کا ہے۔ تو میں چاہتی ہوں کہ کوئی ایسا طریقہ ہو کہ پتہ نہ چل سکے کہ یہ کس کا جنازہ ہے، یعنی جب میں اس مرحلے پر پہنچوں تو کوئی دیکھ نہ سکے، کسی کو محسوس نہ ہو کہ یہ خاتون کا جنازہ ہے یا پھر کسی مرد کا ہے۔ تو حضرت اسماء بنت امیس نے فرمایا کہ حبشہ کے لوگ کچھ اس طریقے سے جنازہ لے کر جاتے ہیں کہ پتہ نہیں چلتا۔ انہوں نے کہا وہ کیا طریقہ ہے؟ سیدہ اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً گئیں اور چند کھجور کی تازہ شاخیں لے کر آئیں اور انہوں نے ایک چارپائی کے چاروں کونوں پر انہیں باندھ دیا اور پھر اس کے اوپر کپڑا ڈال دیا۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا اور محسوس کیا کہ ہاں یہ سب سے زیادہ باپردہ طریقہ ہے کہ جس میں ایک خاتون کو لے کر جانا چاہیے۔ تو وہ فرماتی ہیں کہ جب میرا وصال ہو تو مجھے بھی اس پردہ داری کے ساتھ، آپ پردے کے ساتھ لے کر جائیے گا، اسی اہتمام کو فرمائیے گا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہمارے لیے یہ تربیت ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی کا یہ اسوہ ہے کہ جس کے حوالے سے شاعر یہ فرماتے ہیں، جس کا آنچل نہ دیکھا ماہ مہر نے، جس کا آنچل نہ دیکھا ماہ مہر نے، اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام، اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پردہ داری ہمیں نصیب فرمائے، ہمیں حیاداری نصیب فرمائے، اور بالخصوص سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح عبادت گزاری نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔